السلام علیکم۔ پاکستانی تاریخ میں صحافت ایک ایسا پیشہ رہا ہے جس میں نڈر صحافیوں کو حق گوئی کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان بے باک صحافیوں میں ایک نام جو کہ سر فہرست ہے، حامد میر۔ حامد میر نے صحافت کے اصولوں اور ان کے آداب کو ہمیشہ بلوز خاطر رکھا اور اپنے آسان فہم الفاظ سے عوام میں بے حد مقبولیت حاصل کی۔ حامد میر 23 جولائی 1966 کو مشہور کالم نگار اور پروفیسر میر وارث کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے دادا میر عبدالعزیز کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، جو کہ ایک کمال کے شاعر تھے۔ ان کی پرورش ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ حامد میر نے بچپن میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ لڑکپن میں جب ڈاؤن نیوز میں سپورٹس سیکشن میں ان کا کالم چھپا تو ان کے والد پر حامد میر کی صحافتی سرگرمیوں کا راز کھلا۔ حامد میر کے والد آپ کو صحافت سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن حامد میر حبیب جالب کی طرف سے صحافت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ضیاء کے دور میں جب طلبہ یونین پر پابندی لگی تو گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ وہاں کرکٹ اور صحافت آپ کے مشاغل تھے۔ وہ مارشل لا مخالف مظاہروں اور احتجاجوں میں بھی سرگرم رہتے تھے۔ 1987 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو جب ان کے والد کے انتقال پر افسوس کے لیے ان کے گھر تشریف لائی تو انہوں نے حامد میر کو صحافت میں آنے کا مشورہ دیا۔ حامد میر ان دنوں جم خانہ کلب، قذافی اسٹیڈیم اور گورنمنٹ کالج میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ان کی گریجویشن مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ جنگ اخبار میں بطور سب ایڈیٹر کام کرنے لگے۔ 1990 میں ایک خبر کی وجہ سے انہیں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 1994 میں ایک کیس میں کئی لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی وجہ سے انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 1996 میں وہ روزنامہ پاکستان جیسے اخبار کے مدیر اعلیٰ بنے۔ 1997 میں نواز شریف کی پراپرٹی کو ایکسپوز کرنے پر پھر انہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 1997 میں انہوں نے بانی ایڈیٹر کے طور پر روزنامہ اوصاف میں کام کیا۔ مارچ 1997 میں انہوں نے سب سے پہلے اسامہ بن لادن کا افغانستان کے علاقے گورا بورا کے ایک غار میں انٹرویو کیا، جب اسامہ بن لادن کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوبارہ مئی 1998 میں اوصاف کے لیے قدار کے علاقے میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا اور 9/11 کے واقعے کے بعد تیسری مرتبہ ڈان اور اوصاف کے لیے نومبر 2001 کو کابل میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا۔ امریکی گولہ باری اور فائرنگ کے باوجود انہوں نے سٹوری کو کور کیا۔ 2002 میں جیو نیوز پر انہوں نے اپنا پروگرام کیپٹل ٹاک شروع کیا۔ اس کے بعد حامد میر کی شہرت خوب بڑھی۔ انہوں نے کئی قومی اور بین الاقوامی اہم شخصیات کے انٹرویو کیے۔ 2006 میں لبنان اسرائیل وار کے دوران اسرائیلی مظالم کو برود میں کوریج دے رہے تھے۔ مذہب اللہ کے سپاہیوں نے انہیں قید کر لیا۔ بعد ازاں جب انہیں پتہ چلا کہ حامد میر اسرائیلی اور امریکی جاسوس نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس عمارت سے وہ نکلے اور نکلنے کے فوراً بعد اس عمارت کو امریکی بمباری سے زمین بوس کر دیا گیا اور حامد میر بال بال بچ گئے۔ 2007 میں ان پر 4 ماہ کی پابندی بھی لگی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ CNN اور BBC جیسے چینل پر وہ تبصرے اور تجزیے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اگست 2018 میں وہ جیو نیوز چھوڑ کر GNNA کے ہوسٹ بن گئے اور اس چینل پر حامد میر شو شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ GNN چھوڑ کر دوبارہ جیو نیوز میں کیپٹل ٹاک کے میزبان بن گئے۔ صحافتی سفر میں انہیں جلا وطن بھی کیا جا چکا ہے اور ان پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی آزادی صحافت کے لیے کوشاں ہیں اور صحافیوں کے حق کا دفاع کرنا وہ خوب جانتے ہیں۔ 2014 میں وہ جب کراچی میں ایک شو کے سلسلے میں گئے تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 9 گولیاں لگی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچ گئے۔ حامد میر دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویو کر چکے ہیں، جن میں شاہ رخ خان شامل ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کو بھی سب سے پہلے وہ اسکرین پر لے کر آئے۔ حماس اور طالبان کی سٹوری کو بھی کور کر چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔